عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت دہم کے دوسرے سبق شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا کے تحت مشغلاتی پرچہ نمبر 14 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی ورک شیٹ یا مشغلاتی پرچے آپ کے سامنے واضح کیے گئے ہیں، ان کی تشریح کی گئی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو بہتر طور پر حل کر لیا ہوگا۔ آئیے مشغلاتی پرچہ نمبر 14 کے تحت دیے جانے والے سوالات پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ یہ آپ کے سبق کے دوسرے حصے سے متعلق ہے۔ اس کے تحت سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ ذیل کی عبارت کو پڑھیے۔ یہاں ایک عبارت دی گئی ہے، ایک پیراگراف دیا گیا ہے جو سبق کے دوسرے حصے سے متعلق ہے، جس کو آپ اچھی طرح پڑھیے اور سمجھیے۔ گاؤں میں کسی کو پانی پلانے سے پہلے مٹھائی نہیں تو کم از کم گڑ ضرور پیش کیا جاتا ہے، جبکہ شہروں میں پانی 25 پیسے فی گلاس ملتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ کنویں کے میٹھے پانی اور شہر کے پائپوں کے پانی میں۔ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ مرحوم کے ساتھ قبرستان تک پورا گاؤں جاتا ہے۔ ہفتوں چوپالیں اداس رہتی ہیں، تقریبیں ملتوی ہو جاتی ہیں، تبسم لبوں تک پہنچنے کا راستہ بھول جاتا ہے، لیکن شہر میں شریک غم ہونا دور کی بات ہے، کاندھا بھی اسی جنازے کو دیتے ہیں جس کے لواحقین سے دامے در میں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ میں اپنے گاؤں کی جھیل میں چندا ماما کو تیرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا۔ اب پنگھٹ سے آنے والیاں مجھے دیکھ کر گھونگھٹ کاڑنے لگی تھیں۔ چڑیاں بھی مجھے دیکھ کر اب نغمے نہیں سناتی تھیں، صرف زیر لب مسکراتی تھیں۔ ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی۔ پھر گاؤں کی بنجر زمینوں نے میرا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا اور شہر نے کارخانوں کی چمنیوں کے دھوئیں کے ذریعے مجھے پیغام بھجوا کر بلانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے سہانے منظر نے مجھے روکنا چاہا، لیکن بھوک نے غیرت دلائی۔ باپ کے چہرے پر ایک خاموش ضرورت لرزنے لگی۔ میں گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے زبان حال سے کچھ نہیں کہا، صرف بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں کی ٹھنڈک آج تک مجھے لو اور دھوپ سے محفوظ رکھتی اور میرے ساتھ سپر بن کر رہتی۔ بہنوں نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے خدا حافظ کہا اور سر جھکا لیا۔ تو یہ پیراگراف جو آپ کے سبق کے دوسرے حصے سے متعلق ہے، اسے آپ اچھی طرح پڑھیے اور سمجھیے۔ اس کے بعد درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس کے تحت 4 سوالات یہاں دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، گاؤں کی چوپالیں کب اداس رہتی تھیں؟ ابھی آپ نے اس کے تعلق سے پیراگراف میں پڑھا کہ گاؤں میں ایک فرد کی موت یا ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا تھا، ہفتوں چوپالیں اداس رہتی تھیں۔ تو آپ اس کے تحت اس جواب کو مکمل کیجیے۔ اور دوسرا سوال ہے، شہر میں لوگ کس طرح کے تعلقات بناتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے پیراگراف میں پڑھا کہ وہاں لوگ اس جنازے کو کاندھا دیتے ہیں جس سے دامے در میں سکھ نے کچھ مدد ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ تیسرا ہے، کیا وجہ تھی کہ چڑیا مصنف کو نغمے نہیں سناتی؟ اور چوتھا اور آخری سوال ہے، گاؤں میں لوگ پانی کس طرح پلاتے تھے؟ ان چاروں سوالات کے جوابات آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اوپر دیے گئے پیراگراف میں مل جائیں گے۔ آپ پیراگراف کو اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے اور ان سوالوں کے جواب لکھیے۔ آئیے دوسرے سیکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ خود لکھنا کے تحت یہاں چند سوالات دیے گئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ذیل کے سوالوں کے جواب 5 جملوں میں لکھیے۔ یہاں جو سوالات دیے گئے ہیں، آپ کو جوابات 5 جملوں میں ان کے لکھنا ہے۔ یہ بھی سبق کے دوسرے حصے سے متعلق ہے۔ دوسرا حصہ اچھی طرح پڑھیے اور ان سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر الف ہے، مصنف جب گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا اس وقت کے حالات کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ جب دوسرا حصہ پڑھیں گے تو مصنف نے بہت ہی واضح انداز میں اپنے گاؤں کو الوداع کہتے وقت جن حالات کو اس نے محسوس کیا اس سبق کے اندر بیان کیا ہے،
اس کو آپ پڑھیے، سمجھیے اور اس کو اپنے الفاظ میں جواب کے طور پر یہاں لکھیے۔ آئیے سوال نمبر 2، گاؤں اور شہر میں ہونے والی موت کے درمیان مصنف نے کیا فرق بتلایا ہے؟ ابھی ہم نے پیراگراف میں بھی اس بات کو پڑھا، آپ کتاب کے دوسرے حصے کو پڑھیے، مزید آپ کو اس میں واضح طور پر اس چیز کو بتایا گیا ہے۔ سمجھنے کے بعد اس سوال کے جواب کو آپ 5 جملوں میں لکھتے ہوئے اس ورک شیٹ کو مکمل کیجیے۔ امید کرتے ہیں یہ ورک شیٹ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید آسانی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب، والدین اور بھائی بہنوں کی مدد لے سکتے ہیں۔